السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے۔ جاب کٹ کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی نیوز سنی ہوگی کہ پاکستان کو جو ریکوڈک مائننگ کا ایک منصوبہ تھا اس کے اندر کافی بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہ ریکوڈک مائننگ جو منصوبہ یہ ہے کہ اس کا میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ جب پاکستان کے پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب اس دور کے اندر یہ جو چاغی کے پہاڑ ہیں، جو چاغی کی بیلٹ ہے، یہاں پہ کاپر کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ تو اس دور کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس کے اوپر پیش رفت کریں، اس کے اوپر کوئی ریسرچ کریں کہ آیا یہاں پہ کاپر موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت کی حکومت نے ایک فرم کو ہائر کیا، ٹھیک ہے۔ اس فرم کا جو نام تھا وہ تھا کنسورشیم تیتھین کاپر کمپنی۔ یہ کمپنی جو تھی دو کمپنیوں کا مجموعہ تھی، ایک بیرک اور دوسری کا نام تھا چلی اینٹوفوگسٹا منرلز۔ چلی کے بارے میں مشہور ہے، یہ دوسری کمپنی تھی نا چلی اینٹوفوگسٹا، یہ وہاں چلی کی مشہور ترین کمپنی ہے اور چلی کے اندر کاپر کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ تو ان دو کمپنیوں کا جو مجموعہ کر کے کمپنی جو بنی تھی، اس کنسورشیم تیتھیان، اس کو یہ کانٹریکٹ الاٹ کیا گیا اور اس کو انہوں نے جب ریسرچ کی 2000 آپ سمجھ لیں کہ 10-11 تک یہ کمپنی پاکستان میں آپریٹ کرتی رہی تھی، اور جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے رپورٹ جو پاکستان کے گورنمنٹ کو دی کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں کاپر کے اور گولڈ کے ذخائر موجود ہیں۔ گولڈ کے دو اتنے نہیں ہیں لیکن کاپر کے بہت زیادہ، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم رینیویبل انرجی کی طرف جا رہا ہے اس وقت پوری دنیا جو ہے، جس میں آپ سب یہ سیمی کنڈکٹرز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی لیتھیم بیٹریز ہوگی، اس پہ کاپر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو کاپر کی بہت زیادہ ویلیو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، تو اس کے بہت بڑی تعداد میں ذخائر موجود ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا اوپن پٹ مائننگ کی گئی۔ اوپن پٹ مائننگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کھلی جو سروس ہے، کھلی فضا ہے، وہاں پہ آپ نے مائننگ کرنی ہے، آپ نے زیادہ اس میں زمین کے اندر ڈیگ نہیں کرتے، اوپر سے آپ ریسرچ ورک کرتے ہیں کہ آیا اس جگہ پہ موجود ہے بھی یا نہیں، آیا جو ہم اپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوگی بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے رپورٹ فارمیٹ کر کے بتائی تھی کہ اس جگہ پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے کاپر کے ذخائر۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہماری حکومتوں کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ سب 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی لیکن کالی بھیڑی بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو 2000 جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی اور اس کے بعد جو ہے ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو اس وقت کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رئیسانی کچھ ان کا نام تھا، جن کا یہ فکرہ بھی بڑا مشہور تھا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی۔ تو انہوں نے اس کمپنی کا جب لائسنس اپروو کرنے کی باری آئی، ٹھیک ہے، لائسنس رینیو کرنے کی جب باری آئی، تو انہوں نے اس کمپنی کا لائسنس جو تھا وہ رینیو نہیں کیا، ٹھیک ہے، جبکہ کانٹریکٹ کے اندر یہ شامل تھا کہ ان کا لائسنس رینیو ہوگا، اور کوئی 10 سال کا کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ، اس کمپنی کے ساتھ۔ تو وہاں سے بات بگڑی اور معاملہ پھر گیا 2013 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس وقت پتہ ہے آپ کو ہماری عدلیہ موومنٹ نئی چل رہی تھی اور ہمارے ججز نئے بحال ہوئے تھے، افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے جو فیصلہ ہے اس کمپنی کے اگینسٹ دے دیا کہ نہیں، ہم رینیو نہیں کریں گے آپ کا لائسنس، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو جو یہ کمپنی تھی کنسورشیم تیتھیان، انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں نے کانٹریکٹ پڑھا ہی نہیں ہے اور بغیر کانٹریکٹ پڑھے ہمارا جو لائسنس ہے وہ تم کینسل کرنے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ کیس اٹھا کے لے گئے عالمی عدالت کے اندر، اور وہاں پہ جا کے جب کیس ہوا تو 2000 آپ سمجھ لیں 19 میں پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا، اور پاکستان کو جو پینلٹی پڑی وہ تھی $11 بلین۔ 11 یعنی یہ بتائیں کہ تقریباً 2000 ارب روپیہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہی بنتے ہوں گے۔ آپ خود سوچیں کہ پاکستان جیسا غریب ملک جس کے ایک صوبے کا ترقیاتی جو بجٹ ہے وہ صرف آئی تھنک 200 سے 300 ارب روپیہ ہوتا ہے، تو یہ تھا 2000 ارب روپیہ۔ تو اب سوچیں پاکستان کو کتنی بڑی ہٹ ان نااہلوں جو آج کے حکمران، جو پچھلے حکمران تھے،
جو آج عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ نااہل ہے، یہ نکمہ ہے، ٹھیک ہے، خود ان کی اہلیت یہ تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی ہٹ اس ملک و قوم کو لگائی تھی. تو یہ جو منصوبہ ہے جس کی پینلٹی اتنی زیادہ تھی، اب دوبارہ ری نیگوشیٹ ہوا ہے، حکومت پاکستان نے دوبارہ اس کے اوپر بہت آؤٹ آف دا کورٹ جا کے اس کی سیٹلمنٹ کی ہے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے دوبارہ اس چیز کو، اور 3 سے 4 سال کی محنت کے بعد اب جا کے جو ایک کمپنی تھی بیرک کے نام سے، اس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر $10 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے، وہاں پہ جو ہے مائننگ کا کام کریں گے، وہاں سے جو ہے کاپر نکالیں گے، اور جو بھی ارننگ ہوگی اس کا 50% جو ہوگا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جائے گا، اور 50% شیئر جو ہوگا وہ اس کمپنی کا ہوگا، بیرک کا. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے. آج کل جیسے ایک سیاسی آپ سمجھ لیں کہ ایک طوفان ہے پاکستان کے اندر، حکومت رہے گی نہیں رہے گی، لیکن چلے نہیں بھی رہے گی تو عمران خان اگر کی حکومت جا رہی ہے تو جاتے جاتے بھی عمران خان اس ملک کے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی کرتا ہوا جا رہا ہے کہ یہ جو ریکارڈ ایک کا منصوبہ تھا یہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، بلوچستان کو فائدہ ہوگا، ہمارا ریونیو ہے، ہمارے ملک کا جو خزانہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی ایڈیشن ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.